ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو، اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے، وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا، وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز۔ تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں، نہ چیک ہے، نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں، فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جا، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے۔ تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو، پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئی اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں۔ آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی ہیں، 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو۔
ہاں اس کو ہلکے میں مت لے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا. حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا, انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ, لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو, میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا, 2 درہم کا. حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگ ہلکے میں سمجھتے حقوق العباد, کسی کا مال لے لینا, کسی کا ہڑپ لینا, کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا. بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے, نہ. رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کریں تب اللہ معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا, اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئیں, پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق, تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے. اب بھی ایک سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا, ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو, اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا, تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا, اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے, تیری رحمت میں انصاف ہے, میرا حق تو پورا نہیں ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو. حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے, فیصلہ دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو, سجاؤ اس کو. فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا. تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں, یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل, یہ دیکھ. تو وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت محل, اتنا خوبصورت. رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں. کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے, یہ تیرا نہیں ہے, یہ بنایا جا رہا ہے, یہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے, اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا, اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں, جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا, بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا, اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس, انسانوں کا رب, جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے, اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے, اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں, ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا, دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دیں, لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے, جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں, خون بند ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تم آئے کوئی ثقیل غذا سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے, گوشت مچھلی انڈا چاول روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا, فرشتوں کو لگا دیا.
بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکیں گے، کسی کے نہیں ہو سکے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ تو جو اپنے خالق کا، اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا، ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو۔ وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا، نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا۔